بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا اور ان کو خلیفۃ المسلمین کا خطاب ملا، مسلمانوں کے خلیفہ، اور خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت اور خلافت سن 11 ہجری سے سن 13 ہجری تک رہی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 سال 3 مہینے کچھ دن آپ کی حکومت رہی، اور عیسوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی جو سن 13 ہجری سے سن 24 ہجری تک رہی، یعنی 10.5 سال تقریباً آپ کی حکومت رہی، اور اگر عیسوی اعتبار سے دیکھا جائے تو 634 عیسوی سے 645 عیسوی تک آپ کی حکومت رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جو کارنامے انجام دیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کر دیا، چونکہ بہت سے نادان نئے مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کچھ کمی کرنے کی کوشش کی تھی، یا تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا یا پورے دین کو ہی چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاص طور سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں یہ کارنامہ انجام دیا کہ ان سب لوگوں کی بغاوت کو دور کیا، جتنے ریبیلینس تھے ان کو دوبارہ بیعت پر مجبور کیا، اور اسلامی حکومت، اصل اسلام کا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں تھا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا تھا۔ اور اس وجہ سے مسلمانوں نے پہلے دعوت دی کہ آپ مسیلمہ کذاب کی بات میں نہ آئیں، جو یمامہ کے مقام پر تھے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جبکہ یمامہ کے میدان میں تقریباً 700 حافظ بھی شہید ہوئے تھے، دوبارہ ان لوگوں کو مسلمان بنایا گیا اور ان کو اسلام کے دائرے میں لایا گیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایرانی حکومت کو بھی خط لکھا تھا، کسریٰ کو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا، اور حضور نے بد دعا دی تھی کہ جس نے اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو ایسے ہی توڑ دے اور پھاڑ دے اور ختم کر دے۔ چنانچہ ایک دور آیا تھا کہ جب کوئی اس کے خاندان میں حکومت کرنے والا نہیں تھا سوائے ایک خاتون کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ کیسے وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے کہ جس کی قیادت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ اس طرح حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی بادشاہ کو بھی خط لکھا تھا، قیصر روم کو، جسے ہرقل کہتے تھے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا تھا، اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت تھی اور وہ اسلام لانا بھی چاہتا تھا، لیکن اپنی قوم کا خیال کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں عرب کی جو ایران سے ملی ہوئی سرحد تھی، ادھر سے ہمیشہ ایرانی عربوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، اور جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یہ چھیڑ چھاڑ اور زیادہ ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان کو اتنا موقع تو نہیں تھا کہ بڑے پیمانے پر ان طاقتوں سے مقابلہ کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایران اور روم، یہ دونوں جو عرب کے پاس جو حکومت تھی، اور رومیوں کی حکومت خاص طور سے شام کے علاقے میں تھی، ان کے بہت سے علاقے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ زمینوں پر قبضہ کیا جائے، اسلام کا مقصد تھا کہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی قائم ہو اور مسلمانوں کو اور لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی تھی کہ جب وہ نہیں مانتے تھے اور مقابلے پر آتے تھے تو پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا کارنامہ کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرا دیا، چونکہ قرآن کی مختلف صورتیں اور آیتیں مختلف لوگوں کے پاس لکھی ہوئی تھیں، اگرچہ حافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں جیسے آج ہمارے سامنے موجود ہے مکمل 30 پارے، اس انداز سے موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرا دیا، چونکہ یمامہ میں 700 اور بھی موقعوں سے بہت سے حافظ شہید ہو رہے تھے، تو ضرورت تھی کہ قرآن مجید کو جمع کر دیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کے جمع کرنے کا جو طریقہ تھا یا اس وقت کیا ضرورت پڑی تھی، اس کا ذکر انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جب ان کا ذکر آئے گا تو ہم کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا تھا، اور مسجد میں صحابہ کو جمع کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ عمر کو جانشین مقرر کیا، تو کیا تم لوگ ان کے انتخاب سے راضی ہو؟ اور تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس انتخاب کو پسند کیا تھا۔ تو ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے اپنے مشورے سے منتخب کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ضرورت ہے کہ اس وقت ان نازک حالات میں کسی کو ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے بات کے لیے خلیفہ اور حاکم بنا کر جائیں، تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ مقرر ہوتے ہی جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو یہ معرکے تھے، جو رومیوں سے اور ایرانیوں سے مقابلہ تھا، وہ بہت زور پکڑ گیا، خاص طور سے قادسیہ کی جنگ شروع ہو گئی، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، اور مسلمانوں کے پاس 30,000 فوج تھی، لیکن ان 30,000 لوگوں نے 60,000 ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ پھر اسی موقع سے شام میں، یعنی یہ تو ایرانیوں سے ہوئی، اور شام میں جو رومی یا بازنطینی حکومت تھی اس میں یرموک کی جنگ ہوئی، جس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں 40,000 مسلمانوں نے 1,00,000 سے زیادہ عیسائی رومیوں کو شکست دی تھی، اور مسلمانوں کے جوش و خروش کا مقابلہ نہ آگ پرست اور آتش پرست ایرانی کر سکے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے رومی کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ان کے نزدیک دنیا کوئی چیز نہیں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور میں دیکھا کہ اتنی فتح مل رہی ہے اور ہمارا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، تو حضرت عمر ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مال و دولت کی اس کثرت میں مسلمانوں کے زوال کے آثار نظر آتے ہیں، کہ چاروں طرف سے جب خزانے جمع ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خوف ہونے لگا اور ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی جو اصل روح ہے وہ متاثر ہو جائے۔ تو ایک طرف میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ قادسیہ اور یرموک، یہ 2 جنگیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت عام ہیں، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا دبدبہ، جو 2 سپر پاور تھے اس زمانے کے، جیسے کہ آج یہ مقابلہ ہے دنیا میں کہ کون سپر پاور ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف دنیا کا اقتدار منتقل ہو رہا ہے اور اس کی بحثیں چل رہی ہیں، تو اس وقت بھی قیصر روم اور ایران کا کسریٰ، ان دونوں کو اس وقت کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان دونوں سے مقابلہ تھا۔ تو ایک طرف تو قادسیہ کی جنگ ہوئی جو ایرانیوں سے ہوئی، اور دوسری یرموک کی جنگ ہوئی جو رومیوں سے ہوئی۔ قادسیہ کی جنگ تاریخ اسلام کی بہت ہی زبردست جنگ شمار ہوتی ہے۔ اس جنگ میں ایرانیوں کو ایسی شکست ہوئی تھی کہ ان کا جو مین کیپٹل سٹی تھا مدائن، اس پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ تقریباً دجلہ میں جو مشرقی کنارہ تھا جہاں اس وقت بغداد ہے، وہاں پر وہ مدائن کا شہر آباد تھا، اس شہر کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اور اس وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تو خدا کا نام لے کر دجلہ میں اپنا گھوڑا اتار دیا تھا
اور بغیر پل کے وہ دجلہ کا جو دریا تھا اس کو پار کر دیا تھا۔ اور جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا گھوڑا اتارا تو اور مسلمان بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ تو ایرانی ان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ دیو آ گئے ہیں، یہ دیوان آمدن فارسی میں کہتے تھے کہ یہ تو دیو معلوم ہوتے ہیں، اور کوئی انسان تو ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ دریا میں اپنا گھوڑا دوڑا دے۔ بعد میں جا کر حضرت عقبہ بن نافع نے جب اندلس کے فتح کا زمانہ تھا، افریقہ کے فتح کا، تو اس وقت تو انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو حضرت عقبہ کو یہی واقعہ یاد تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کا، لیکن دجلہ تو ایک چھوٹا دریا تھا، اس کے مقابلے میں وہاں بحر الکاہل تھا، میڈیٹرینین سی، وہاں حضرت عقبہ بن نافع نے گھوڑا اتار دیا، لیکن کچھ دور آگے بڑھے تو دیکھا یہ تو سمندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ سمندر میرے راستے میں حائل نہ ہوتا تو میں آپ کا دین پوری دنیا تک پہنچا دیتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کے دارالسلطنت مدائن پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اس شاندار کامیابی پر پہلے شکرانے کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد کسریٰ کے شاہی محل میں جمعے کی نماز ادا کی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ اور جب شاہی خزانہ اور مال اور اسباب حضرت سعد نے مدینے کی طرف روانہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ روتے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے مجھے زوال کے آثار نظر آتے ہیں، کہ کہیں مسلمانوں کی نظر اسلام کی سربلندی اور علم اور دین سے ہٹ کر کہیں صرف مال کی طرف نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد مدائن کو فتح کرنے کے بعد جلد ہی مسلمانوں نے عراق کو اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو چاہتے تھے کہ مسلمان اب آگے نہ بڑھیں، اور آپ فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اور ایران کے درمیان کوئی آگ کا دریا ہوتا کہ ایرانی دوبارہ ہمیں جھگڑوں میں اور لڑائیوں میں نہ ڈالتے اور ہم سکون سے اپنا کام کرتے۔ لیکن ہمیشہ ایرانی چاہتے تھے کہ پھر سے جو مدائن کا علاقہ اور دوسرے علاقے مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے پھر سے ان کو واپس لیں، اور جب کوشش کرتے تھے تو ان کو ناکامی ہوتی تھی۔ اسی سلسلے میں عراق اور ایران کی سرحد کے قریب ایک جگہ ہے نہاوند، تو نہاوند کے مقام پر ایرانیوں سے پھر ایک بڑی جنگ ہوئی، اور اس موقع پر ایرانیوں نے قادسیہ سے بھی زیادہ فوج جمع کر لی تھی، لیکن بڑی ان کی شکست اس طرح سے ہوئی کہ 30,000 کے قریب ایرانیوں کو مارا گیا، اور اس جنگ میں بھی ان کو شکست کھانی پڑی۔ اس وقت حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی ان کی فوج نے، لیکن اسی معرکے میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس نہاوند کی لڑائی کو ذہن میں رہے کہ قادسیہ کی جنگ بھی ایرانیوں سے ہوئی ہے، اور نہاوند کی جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ ایرانیوں نے دوبارہ اپنے علاقوں کو واپس لینا چاہا تھا۔ اس وقت حضرت نعمان ابن مقرن نے کارنامہ انجام دیا، اور نہاوند کی فتح کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی فتح، یعنی جس کے بعد ایرانیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور دوبارہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں احنف بن قیس نامی ایک صحابی تھے کہ جیسے حضرت سعد بن وقاص فاتح عراق کہلاتے ہیں، اسی طرح احنف بن قیس کو فاتح خراسان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ایرانیوں کا ساسانی بادشاہ تھا یزدگرد، اس کو بھی باہر کیا تھا، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خوشخبری سنائی تھی کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، یعنی جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے، اب ان کے ملک کی ایک چپے زمین بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے، اور مسلمانوں کو کسی قسم کا نقصان ان کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس زمین کا اللہ تعالیٰ نے تم کو وارث بنایا ہے تم اس کی قدر کرو، اور تم اس کی ناقدری مت کرو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں تمہیں پہلے رکھا تھا آج تمہیں ترقی دے دی ہے، تو اپنی اسی عبادت اور اللہ کے شکر پر قائم رہنا،
ورنہ تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ پھر کسی قوم کو لے آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے تمہارے لیے یہ چیز باقی رہے گی. مجھ کو اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے باہر سے نہیں، خود اس امت کے لوگوں سے اس امت کے بارے میں زیادہ خطرہ ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام اور مصر کو بھی فتح کیا، اور ایران کی فتح کے بعد شام اور مصر کی فتح بھی بڑی زبردست فتح تھی. رومی حکمراں ہرقل شاید اس دور کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، اور ہرقل نے جو رومی بادشاہ تھا اس نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست دی تھی اور اس کو ہرایا تھا. لیکن آج جب مسلمانوں کے سامنے یہی رومی بادشاہ اور ہرقل سامنے آیا اور دیکھا کہ مسلمان مسلسل کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں بھی مسلمان مضبوط ہیں، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جب عرب تم سے تعداد میں، اسلحے میں اور ساز و سامان میں، ہر چیز میں تم سے کم ہے، تو پھر ان کے مقابلے میں تم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ تو ایک شخص نے جو رومی سپاہی تھا اس نے کہا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں. وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، وعدے کی پابندی نہیں کرتے، ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. ہم اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہر کام میں جوش ہوتا ہے، بہادری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور ہمارے کام ان خوبیوں سے خالی ہوتے ہیں. چونکہ ان کا تعلق ان کے رب سے ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں حاصل نہیں. یرموک کی جنگ بھی قادسیہ کی طرح فیصلہ کن ہوئی. 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک رومی اس میں مارے گئے تھے، اور مسلمان صرف 3,000 شہید ہوئے تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں بھی کارنامہ دکھایا تھا. اور اسی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی فتح کے سلسلے میں جو ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کو قبضہ حاصل ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس وہ شہر ہے جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، اور شام کے علاقے میں جو شام، چونکہ بلاد شام میں فلسطین اور یہ جارڈن اور لبنان سبھی آتے تھے، تو شام یا سیریا، اب جسے سیریا کہتے ہیں اور اردو میں ہم اسے شام کہتے ہیں، شام بہت بڑا خطہ تھا. تو شام کے علاقے میں ہی فلسطین بھی واقع تھا. مسلمانوں کا قبلہ اول بھی اسی شہر میں تھا. یہیں وہ مقام تھا جہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہوا تھا اور آپ نے وہاں امامت فرمائی تھی. جب مسلمانوں نے اس مقدس شہر کو گھیر لیا چاروں طرف سے، تو اس وقت عیسائیوں نے یہ طے کیا کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں گے، اور اس شرط پر صلح کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود آ کر ہمارے ساتھ صلح کا معاہدہ لکھے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو حضرت عمر تیار ہو گئے اور مدینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر رکھ دیا، جانشی مقرر کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس یروشلم کی طرف روانہ ہوئے. یہ سفر انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی سادگی سے کیا تھا کہ صرف ایک غلام ان کے ساتھ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ خود بیٹھتے تھے، دوسری مرتبہ ان کا غلام بیٹھتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے بھی اتنے سادہ تھے کہ جو مسلمان پہلے سے شام میں تھے ان کو اس بات پر تأمل تھا، شبہ تھا کہ کیا اس کپڑے میں ہمارے اتنے بڑے حاکم اور خلیفہ کا، اتنے بڑے بادشاہ سے ملنا مناسب ہوگا. انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خبردار کیا تھا کہ یاد رکھنا کہ ہماری عزت ہمیشہ اسلام سے ہے، ہماری عزت کپڑوں سے نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی. جب بھی ہم عزت کو کسی اور چیز کی بنیاد پر تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی کپڑوں میں اس کو پسند کیا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور عیسائیوں کو انہوں نے ایک صلح نامہ لکھ کر دیا جس میں ان کی جان، ان کے مال اور ان کے مذہب کی حفاظت کی ضمانت دی. اسی صلح کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کو باقی رکھا اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر کر دیا تھا. یہ تو دوبارہ انہوں نے محنت کر کے جب
قبضہ کیا فلسطین پر تو آج تک یہودی قابض ہیں۔ بیچ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے بیت المقدس کو واپس لیا تھا، اور آج پھر بیت المقدس کسی فاتح کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فتح اور یہودیوں کی شکست آسان فرمائے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ اول بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، اور مسلمانوں نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد تھی جس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے، مسلمانوں نے اس کو واپس لیا، اور یہی مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔ شام اور فلسطین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے مصر کی طرف بھی توجہ دی، ایجپٹ کی طرف بھی، اور وہاں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے مصر کو فتح کیا، اور رومیوں کے زمانے میں جو بندرگاہ تھی سب سے بڑی اسکندریہ، جو اس کو مصر کا دارالحکومت بنایا، اور دریائے نیل کے کنارے فسطاط نام کا ایک شہر بسایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی مدد سے برقہ، طرابلس اور وہ پورے علاقے کو فتح فرمایا، جس کو آج لیبیا کہا جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ایران اور رومیوں کی حکومت جہاں جہاں تھی، عراق اور خراسان، اس کے ساتھ ساتھ پھر شام کا پورا علاقہ اور مصر، یہ سارے علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ان زمینوں پر قبضہ کیا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اسلام کے دامن میں اس دور میں داخل ہوئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے مملکت کو صوبوں میں تقسیم کیا، یعنی جو بڑے بڑے ملک تھے ان کو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا، اسٹیٹس میں تقسیم کیا۔ انہوں نے فوجی محکمہ قائم کیا، انہوں نے مال کا محکمہ اور بیت المال الگ سے بہتر انداز سے قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کورٹس بنائے، عدالتیں بنائیں، بیت المال کا بہتر سے بہتر انتظام کیا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں زمین کی پیمائش کرائی کہ مسلمانوں کے پاس کتنی زمینیں ہیں اس وقت۔ اسی طرح انہوں نے سینسس کرایا، مردم شماری کرائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیل خانے بنائے، انہوں نے ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو دور دور تک خبر کو یہاں سے وہاں پہنچا سکیں، جو حضرت عثمان کے دور میں ڈاک کا نظام اور آگے بڑھا۔ پھر انہوں نے فوجی چھاؤنیاں قائم کی، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہ مقرر کی، مکتب اور مدرسے قائم کیے، استاذوں کی تنخواہیں مقرر کی، مکے اور مدینے کے درمیان جگہ جگہ سرائے اور مسافر خانہ بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ہر پیدا ہونے والا ایسا بچہ کہ جس نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا ہو اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا، اور جب ایک مرتبہ انہوں نے کسی بچے کو روتے ہوئے اس کی آواز سنی تو انہوں نے پوچھا اس کی ماں سے کہ تم دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو اس کو؟ کہا بھائی عمر تو وظیفہ اسی وقت مقرر کرتے ہیں جب بچہ دودھ چھوڑ دے، تو اسی لیے میں دودھ نہیں پلا رہی ہوں تاکہ وظیفہ مل جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ حضرت عمر نے قانون بدل دیا کہ اب بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر ہوگا، اب دودھ چھوڑنے کے بعد کی شرط نہیں رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان کارناموں کو اولیات کہتے ہیں، اولیات عمر، یعنی عمر نے سب سے پہلے ان کاموں کو انجام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، خلیفہ کا لفظ نہیں مسلمانوں بلکہ اہل ایمان کے امیر، اور یہ لقب بعد کے جتنے بھی خلفاء ہوئے ان کے لیے بھی جاری رہا۔ تو یہ چند جھلکیاں تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی، ان کے جو اہم کارنامے تھے ان کا ہم نے ذکر کیا کہ قادسیہ، یرموک اور نہاوند، یہ تین بڑی فتوحات ان کے زمانے میں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ان کے یہ کارنامے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رعایا کے لیے عدل اور انصاف کو قائم کیا، اور لوگوں کی آسانیوں کے لیے جو بہتر سے بہتر اس دور میں انتظام ہو سکتا تھا وہ کیا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں کیا ہوا اور کیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ہفتے میں دوسرے لیکچر میں پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ۔